امت مسلمہ میں بغیر میرٹ کے اگر آیا تو صرف یزید آیا. جب امت کے اندر انتشار آیا اور وہ شخص بیٹھا جو اہل نہیں تھا تو پھر نقصان یہ ہوا کہ امام حسین جیسے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون ارشاد فرمایا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ امانت اس شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو امانت کا اہل ہو. جب امانتیں ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو ان کے اہل نہیں ہوتے، جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں رکھتے، پھر معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا خمیازہ کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے انداز میں ہر چیز کو بیان فرمایا ہے اور ہر حکم کا رنگ نرالا ہے قرآن پاک میں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے اہل ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا سربراہ بنایا اور اسے خبر تھی کہ اس سے زیادہ قابل شخص اس جگہ موجود ہے، کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ غور کیجئے گا ذرا بات پر. ایسے شخص کو بنایا کہ جس کے مقابلے میں اچھا اور قابل آدمی موجود تھا. محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مسلمانوں سے بھی خیانت کی، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے ہاں ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے میں پیر صاحب ہوں. ہر آدمی، کوئی اس کو منع ہی نہیں کر رہا کہ تیرے اندر بھائی صلاحیت نہیں، تجھے تو بسم اللہ شریف نہیں سیدھی پڑھنی آتی. ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں، مولوی صاحب سے مسئلہ نہ پوچھنا، میں خود بتا لیتا ہوں، مولویوں کو کیا پتا، مجھ سے پوچھو. کوئی بندہ نہیں اس سے کہتا کہ بھائی تیرا شعبہ ہی نہیں، تیرا میرٹ ہی نہیں، تو کیوں بول رہا ہے اس معاملے میں؟ چپ کر، خاموش ہو. سارے موقع دے رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی مسئلہ بتا، چل تو بھی مسئلہ بتا. سارے اس کو موقع دے رہے ہیں. اور پھر جب ایک تو بول سارے رہے ہیں، پھر موقع مل رہا ہے، اور پھر جو ہم دائیں بائیں ہیں کوئی شخص یہ کہنے کو تیار نہیں، اس کی خوشامد ہو رہی ہے، کہتے بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے. باہر کہتے رہیں گے جعلی ہے، غلط ہے، برا ہے، سامنے جا کے کوئی بولنے کو تیار ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو اور نا اہل کو امانت نہ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے نا اہل کو دے دی تو فساد ہو جائے گا. یہاں ہو رہا ہے فساد. کسی جگہ کا کوئی میرٹ نہیں. مولوی صاحب پیسے تھوڑے لینے چاہیے بس ان کو. وہ اگر پچھلا امام 12,000 لے رہا تھا تو اس نے کہا میں 10,000 میں نماز پڑھاؤں گا، تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ 2,000 بچا ہے. یہ نہیں ہمیں پتا اس بیچارے کو نماز کی 6 شرطیں بھی آتی ہیں کہ نہیں، امامت کی 6 شرطیں اس کو وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں. وہ کوئی 2-4 صورتیں صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا ہے؟ اس کو پتا ہے کسی شے کا؟ کوئی خبر نہیں. مولوی صاحب جمعے کا 1 گھنٹہ کسی نہ کسی طریقے بول کے وقت گزار لیں گے، اتنا تو سب کو پتا ہے. لیکن وہ کیا بولیں گے؟ قرآن کی روشنی میں بولیں گے، حدیث کی روشنی میں بولیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قوم سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا کسی شخص کو پتا. پیر صاحب تویز دے رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، کبھی کھول کے دیکھو تو صحیح اس نے تویز میں لکھا کیا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کوئی قوم بالکل نکل ہی گئی ہے اس کام سے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر شعبے میں غلط آدمی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. وہ اپنے دوست کے، جو اس کے دوست کا مذہب ہوگا وہ اسی کا مذہب ہو جائے گا. اتنا بڑا درجہ دیا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جو آیا جس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، بلے بلے کیا بات ہے. ابے کے خلاف ہم بات کرنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا، اماں کے خلاف بولنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا.
ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ تو ہمارا نقصان کر رہا ہے، یہ تو ہمیں بڑی دور لے کے جا رہا ہے، اس کا تو میرٹ ہی نہیں تھا میرا دوست بننے کا۔ انتخاب کر کے، سوچ سمجھ کے، ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا، ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بھلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیے پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ غور کر، خیال تو کرنا۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی باندر سے دوستی ہو گئی، بندر سے دوستی ہو گئی۔ خود آدمی تھا، دوستی کس سے لگا لی؟ بندر سے، جی بندر سے دوستی لگا لی۔ ہوا یہ کہ اس کی تفصیل بیان کی۔ حضرت رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندر کو سانپ کاٹنے لگا تو اس نے اس کو بچایا تھا سانپ سے، تو بندر اس کا فرما بردار ہو گیا۔ یہ بندر کو کہتا درخت پہ چڑھ جا تو چڑھ جاتا، بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا، اٹھ جا تو اٹھ جاتا۔ یہ لوگوں کے سامنے ڈنگے مارتا کہ دیکھو بندر بھی میرا فرما بردار ہے، کیونکہ فرما برداری سے غرض ہے، میرٹ سے غرض نہیں، صلاحیت سے غرض، وہ اس قابل بھی ہے میری دوستی کے کہ نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ مولا رومی کہتے ہیں کہ اس شخص کو سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تیری دوستی کے قابل نہیں، یہ جانور ہے، بندر کو چاہیے کسی بندر سے دوستی کرے، تو انسان ہے، کسی انسان سے جرانہ لگا، یہ تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں کہ تیری دوستی کے معیار پہ پورا اتر سکے۔ اس نے کہا تم جلتے ہو، میری اصل میں بات مانتا ہے، تمہاری مانتا نہیں نا، تو تم جلتے ہو۔ میں نے دیکھا ہے بڑا بھائی چھوٹے کو منع کر رہا ہے، چھوٹا کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا، اماں ابا منع کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا خبر۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا تو بندر اس کے منہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا درخت کے نیچے، پاس کلاڑی رکھی ہوئی تھی، دو ایک مکھیاں ایسی تھی جو بڑا تنگ کر رہی تھی، اڑتی نہیں تھی۔ پہلے تو اڑاتا رہا، پھر جوش جذبات میں کلاڑی اٹھائی اور دے ماری سر پہ۔ جب سر پہ کلاڑی ماری، کس لیے؟ مکھی مارنے کے لیے، تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، قتل ہوا، شور ہوا کہ بندر نے مار دیا، بندر نے مار دیا، بندر نے مار دیا۔ تو ایک درویش گزر رہے تھے، وہ کہنے لگے اسے بندر نے نہیں مارا، اسے اس کی سوچ نے مار ڈالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سارے صحابی ہیں، مجاہد ہیں، نبی پاک کے دین کے غازی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر جاتی دفعہ بیٹا نہیں بٹھا کے گئے۔ کس کو بٹھایا؟ نام لیں، آپ کو ثواب ہوگا، ان کا بھی نام لینا سیکھ جائیں، چلے اللہ خیر کرے گا۔ اللہ کرے ان کے نام لینے سے نا حضرت عمر کے نام سے تو حرارت پیدا ہوتی ہے روح میں۔ دوسرا، حضرت ابو بکر کس کو بنا گئے؟ ان کے بیٹے کا پتہ کیا حال ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا بیٹا نیک آدمی ہے، راجل صالح، تیرا بیٹا۔ اور مفتی تھے جناب عبداللہ ابن عمر، مدینے کے لوگوں نے فتویٰ لینا ہوتا تھا تو عبداللہ ابن عمر سے لیتے تھے، لیکن حضرت عمر جاتی دفعہ بیٹے کو بنا کے بولی، یہ بیٹے کو بنایا، فرمایا 6 بندے ہیں، کسی کو خلیفہ چن لینا۔ کن کو چنا گیا؟ حضرت عثمان غنی کی اولاد بھی تھی، بلوانیوں نے حملہ کیا، پورا موقع ملا، انہیں پتا تھا شہید کر دیا جاؤں گا، ہر شے سامنے تھی، انہیں کہا گیا قائم مقام کا اعلان کریں، فرمایا جو 2 نہیں کر کے گئے تیسرا کیسے کرے؟ مجلس شورا ہی بنائے گی، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ان کے بعد آئے۔ امت مسلمہ میں بغیر میرٹ کے اگر آیا تو صرف یزید آیا، وہ بغیر میرٹ کے آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست پر، اس منبر پر جس منبر پر حضرت جناب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی بیٹھا کرتے تھے، اس منبر پر جب ایسا شخص بٹھایا گیا جو اہل نہیں تھا، جس کا میرٹ نہیں تھا، جس کا بنتا نہیں تھا آنا، جو اس امانت کا اہل نہیں تھا، جب امت کے اندر انتشار آیا اور وہ شخص بیٹھا جو اہل نہیں تھا، تو پھر نقصان یہ ہوا کہ امام حسین جیسے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دی گئی۔ یہ میرٹ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ رسول اللہ کا خاندان کاٹا گیا۔ پھر حضرت زینب روئیں اس نااہلی کی وجہ سے، پھر میرے مصطفیٰ کا گھرانہ تڑپا، اور حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے جو آواز دی تو مدینے تک صحابہ کی چیخیں نکلی، یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین۔ پھر اتنا نقصان ہوا امت کا، اتنا جس کا خمیازہ آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ ناہلوں کو سپورٹ کرنے والی قوم یاد رکھے،
اور اپنے گھر کی چار دیواری سے لے کر اعلان حکومت تک ہر نااہل آدمی کو محبت کی بنیاد پر آگے لگانے والے لوگ یاد رکھیں کہ نااہلوں کا خمیازہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی دور تک بھگتنا پڑتا ہے۔ نااہلی کی حد ہے، خدارا آپ دیکھیں کہ اہلیت کہاں ہے، قابلیت کہاں ہے، کون ہے جو میرٹ کے مطابق چل سکتا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہل آدمی کو اگر کسی جگہ بٹھائے تو حضور نے تباہی کی بابت ارشاد فرمایا جب امانتیں نااہلوں کے پاس جائیں گی تو تباہیاں ہوں، فسادات ہوں۔